11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح قوم کو غمگین لمحوں میں چھوڑ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب ساری امیدیں دوستوں لیاقت علی خان پر تھیں، اور پھر دوستوں قائد کی وفات کے کچھ دنوں بعد ہی لیاقت علی خان نے قوم سے خطاب کیا اور قوم کو یقین دلایا کہ جن اصولوں کے اوپر قائد اعظم نے اس قوم کو چھوڑا تھا، ہم اسی اصولوں کے ساتھ اس قوم کو اور ملک کو آگے بڑھائیں گے۔ اور پھر پاکستان کا نیا گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو بنا دیا گیا۔ لیکن دوستوں جو وعدہ لیاقت علی خان نے قوم سے کیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے خان کی حکومت قائد اعظم کے بتائے ہوئے اصولوں سے الگ اور دور ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے علاوہ دوستوں لیاقت علی خان جیسا رہنما جو کہ ملک کو ایک جمہوری ملک بنانے کی حیثیت رکھتا تھا، وہ اس ملک کو ایک آئین تک نہ دے سکا اپنے دور اقتدار میں۔ ایسا کیوں ہوا دوستوں؟ رہنماؤں کا مایوس کن چہرہ کیسے سامنے آیا؟ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کون سی ہوئی؟ دوستوں میں ہوں محمد انظر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری چینل، اور دا ہسٹری چینل کے آج اس ایپیسوڈ میں ہم آپ سب کو لیاقت علی خان کے دور کی کہانی دکھائیں گے۔ دوستوں قیام پاکستان کے بعد 1935 کے ہی قانون کو اس ملک کے اندر لاگو کیا گیا تھا اور اسی سے ہی مدد لی جا رہی تھی کچھ ترامیم کے بعد، لیکن یہ ضروری تھا کہ ملک کا ایک اپنا آئین ہو۔ دوستوں قائد اعظم محمد علی جناح نے دستور ساز اسمبلی کی دعوت اس لیے قبول کی تھی کہ آئین کی نگرانی وہ اپنے ہاں کرنا چاہتے تھے، لیکن دوستوں اتنا وقت نہ مل سکا قائد اعظم کو کہ وہ اس ملک کو ایک آئین دے سکیں۔ لیکن اس عرصے کے دوران علماء کرام نے اپنا نقطۂ نظر بھی پیش کیا اور 22 نکات کے اوپر مبنی ایک خط وزیر اعظم کو بھیج دیا، اور وزیر اعظم لیاقت علی خان نے پھر ایک کمیٹی بنا کر 7 مارچ 1949 کو یہ قرارداد اسمبلی کے سامنے پیش کر دی، جسے قرارداد مقاصد کہا جاتا ہے، آبجیکٹو ریزولوشن، اور اسے 1949 12 مارچ کو منظور کر لیا گیا۔ اس دوران کچھ سیکولرسٹ بھی اس ملک میں سامنے آ گئے جو کہ 25% غیر مسلم آبادی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور انہوں نے اٹھ کر مطالبہ کر دیا کہ ملک کا آئین سیکولر ہونا چاہیے نہ کہ اسلامی مذہبی۔ لیکن علماء کرام کا اپنا ہی نقطۂ نظر تھا، وہ کہتے تھے کہ پاکستان چونکہ اسلام کے نام پر بنا ہے سو اس کا آئین بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ لیاقت علی خان اس چیز سے باخبر ہوئے اور کئی دن کی جدوجہد کے بعد آخر کار 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن کو پاس کر دیا گیا۔ دراصل دوستوں یہ ایک بنیادی اصول تھا جس پر مبنی مستقبل میں پاکستان کا آئین بنایا جانا تھا، اور اس میں باقاعدہ طور پر پاکستان میں اسلامی آئین کا کہا گیا تھا، نہ کہ یورپی یا مغربی قانون۔ اور دوستوں بعد میں اسی آئین کو 1973 میں 8ویں ترمیم کے بعد 73 کے آئین میں بھی شامل کر دیا گیا۔ لیکن دوستوں یہ تو بات طے تھی کہ 26 سالوں تک پاکستان کا کوئی اپنا آئین نہیں تھا، اور کچھ ترامیم کر کے 1935 کے ہی آئین کو عبوری طور پر نافذ کیا جانے لگا۔ دوستوں اس دوران ایک اور بھی واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی تقریر جو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو دی تھی، اس میں انہوں نے باضابطہ طور پر پاکستان کے آئین اور عوام کی رہنمائی کے بارے میں بتایا تھا، اور کہا تھا کہ پاکستان کا ہر فرد، ہر قومی باشندہ اس ملک کا برابر شہری ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہو یا مسلم۔ اور اس میں پاکستان کے آئین کے بارے میں بھی انہوں نے ایک ڈائریکٹ اسپیچ دی تھی۔ لیکن دوستوں اس کے اندر جو قائد اعظم نے اسپیچ دی تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کا جو آئین بنانا چاہتے تھے وہ کچھ حد تک ایک سیکولر آئین تھا، لیکن یہ اس طرز پر نہیں تھا جو کہ آج مغرب میں پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص جس نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا تھا وہ قطعی نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر اسلامی قانون نہ ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ غیر مسلموں کو، اقلیتوں کو بھی اپنے حقوں سے محروم کر دیا جائے۔ ان کی اسپیچ میں تو انہوں نے یہی کہا تھا، لیکن پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم کبھی نہیں سدھر سکتے، اور ایسا ہی ہوا کہ ان کی اس تقریر کے باوجود لیاقت علی خان خواہ کوئی بھی حکمران بعد میں آیا، اس نے قائد اعظم کی بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر کوئی آئین نہیں بنایا، بلکہ چودھری محمد علی نے کئی سال بعد اس تقریر کو ہی سینسر کر دیا، جس کے بعد جو یہ اصل تقریر ہے اسے آج تک سینسر کر دیا گیا ہے، اوریجنل تقریر آج تک نہیں ملتی۔ اعظم کی 11 اگست 1947 کی تقریر ہے، یہ ہمارا عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے تھا، اس کو سینسر کر دیا چودھری محمد علی صاحب نے کسی کی حکم، اور 2 سال کے بعد، تقریباً 2 سال کے بعد انہوں نے
قرارداد مقاصد۔ دوستوں اب آئینی سربراہ تو خواجہ ناظم الدین تھے جو کہ پاکستان کے گورنر جنرل تھے، لیکن وہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کے کسی بھی فیصلے میں مداخلت نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے لیاقت علی خان کے اختیارات کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا۔ اس کے علاوہ کابینہ کے کئی ارکان لیاقت علی خان سے ناراض بھی تھے، کیونکہ وہ اکثر کابینہ کے کئی اہم فیصلے خود ہی کر لیا کرتے تھے بغیر کسی مشاورت کے۔ لیاقت علی خان وزارت عظمیٰ کی گدی کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کی صدارت بھی اپنے پاس رکھ لی، جس سے مسلم لیگ ایک خود مختار پارٹی ہونے کے بجائے حکومت کی ایک کٹ پتلی بن کر رہ گئی۔ یوں مسلم لیگ جس نے قائد اعظم کی صدارت میں پاکستان کی جنگ جیتی تھی، وہ غیر فعال ہونا شروع ہو گئی۔ سوائے محمد علی جناح کے، جو کہ ایک قائد سے جن کی سب عزت کرتے تھے، جیسے ان کی وفات ہوئی ہے تو جھگڑے شروع ہو گئے، اور جب ان کے بعد لیاقت علی خان جو سیکنڈ لیول کے لیڈر تھے وہ بھی چلے گئے تو کوئی ہے ہی نہیں تھا ان کا ماڈل، کوئی نہ لیڈرشپ تھی نہ پارٹی تھی، تو اسی لیے مسلم لیگ تو کوئی ایکچولی جینون پولیٹیکل پارٹی کبھی تھی نہیں۔ لیاقت علی خان نے ہندوستان میں رہ جانے والی اپنی جائیداد کا کوئی کلیم تو پیش نہیں کیا، لیکن وہاں سے آنے والے اشرافیہ اور نوابوں کو بڑی بڑی جائیدادیں الاٹ کیں، اور ان کے دور حکومت میں بیوروکریسی کے ایک خاص گروپ کا مرکز پر غلبہ ہو گیا، جس کی وجہ سے مقامی ICS افسرز کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی، اور بظاہر تو لیاقت علی خان قائد اعظم کے نظریات پر جمہوریت کو آگے بڑھانے پر کوئی پرجوش نظر نہیں آتے تھے۔ لیاقت علی خان کی مسلم لیگ پر پوری اجارہ داری اور بڑھتے ہوئے شدید اختلافات کی وجہ سے پاکستان کی پہلی اپوزیشن جماعت کی بنیاد رکھی گئی، جس کا صدر حسین شہید سہروردی بنے۔ مولانا عبدالحمید بھاشانی اور مجیب الرحمان بھی اسی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے کراچی میں قائد اعظم کی تیسری برسی پر لیاقت علی خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سہروردی دشمن کا ایجنٹ اور غدار ہے۔ اس کے بعد لیاقت علی خان نے احتساب کے لیے پروڑا قانون متعارف کیا، جسے حکومت کے پرفائز بڑے اجارہ دار لوگوں کو شکنجے میں لینا تھا، لیکن دوستوں اس کا استعمال حکومت کے مخالفین پر ہی کیا گیا۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ انتخاب ہوئے تو بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی ہوئی، اور یہی دھاندلی سندھ اور بلوچستان میں بھی ہوئی۔ دوستوں خارجہ پالیسی بھی لیاقت علی خان کے لیے کچھ کم نہ تھی۔ قائد اعظم نے متعدد مرتبہ روس کے بجائے امریکہ کی طرف اشارہ دیا تھا، لیکن انہوں نے کئی مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ ہماری مدد نہیں کرتا تو ہم روس ہی کی طرف جائیں گے۔ اور 1947 میں امریکہ کے صدر ہیری ٹرومن نے پاکستان کی آزادی پر قائد اعظم کو مبارکباد کا جو خط بھیجا تھا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ امریکہ کی مضبوط دوستی اور خیر سگالی کے ساتھ پاکستان اپنے سفر کا آغاز کرے گا، اور جواب میں قائد اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا تھا۔ لیکن دوستو مئی 1949 میں امریکہ نے ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو نہ صرف اپنی دعوت دی بلکہ ان کا شایان شان استقبال بھی کیا گیا، جس کی وجہ سے لیاقت علی خان کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد لیاقت علی خان نے امریکہ کے بجائے روس کی طرف جانے کو زیادہ ترجیح دی، لیکن پاکستان کے اندر کچھ ایسے اراکین تھے جو کہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان امریکہ سے تعلقات بگاڑے۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا تھا کہ کس طرف جائیں، روس کی طرف جائیں یا امریکہ کی طرف جائیں۔ ہندوستان نے فیصلہ کیا، نہرو نے، کہ ہم تو روس کی طرف جائیں گے۔ ہمارا قائد اعظم نے کہا نہیں، ہم تو امریکہ کی طرف جائیں گے۔ لیاقت علی خان جب پرائم منسٹر تھے تو ان کو دعوت دی، مین وائل امریکہ نے بھی دعوت دی، حالانکہ انہوں نے روس کی دعوت قبول کر لی تھی۔ اس دعوت کو ٹکرا کے یہ امریکہ کی جولی میں اس دن سے پڑ، اور یہی حالت تھی کہ اس میں پھر ہم ایسے پھنس گئے کہ آج تک اس سے نکل نہیں سکے۔ کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے ہم دستگر رہے امریکہ کے۔ ہم نے آپ کو امریکہ کی جولی میں ڈال کے اپنے تمام سیاسی، انسانی، بشری حقوق بالکل ختم کر۔ پاکستان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ غلام محمد نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر کرنے کے لیے امریکہ کا دورہ کیا، اور دوستوں یہ دورہ کامیاب ثابت ہوا۔ یہاں پاکستان میں وزیر اعظم لیاقت علی خان روس کے دورے کی ہی
तैयारी कर ही रहे थे कि अमेरिका ने पलटा खाया और अपनी गलती तस्लीम की और एहसास करते हुए पाकिस्तान को नवंबर 1949 में अपने दौरे की दावत दे डाली। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि लियाकत अली खान अमेरिका नवाज लोगों के दबाव में आकर रूस का दौरा तर्क कर दिया और अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए। मई 1950 में लियाकत अली खान ने अमेरिका का दौरा किया। 3 मई 1950 को जब लियाकत अली खान और उनकी बेगम अमेरिका पहुंचे तो उनका इस्तकबाल काफ़ी पुरतफाक किया गया, जिसके बाद उन्होंने कई सरकारी सतह पर इजलास दिए और अमेरिका में ठहरे रहे। इस दौरे के दौरान उन्होंने अमेरिका के कई असेंबलीज और सेनेट से भी खिताब किया, जहां उन्होंने पाक अमेरिका ताल्लुकात पर रोशनी डाली। दोस्तों फिर ऐसा ही हुआ कि ये दौरा कामयाब साबित हुआ और पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान दोस्ती इतनी मजबूत हुई, ताल्लुकात इतने मजबूत हुए कि ये बाद में सीटों और सेंटों के माहले में तब्दील हो गए। ताहम दोस्तों कई सियासी मुफस्सरीन इसे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलती भी कहते हैं, लेकिन इस बात से नहीं झुठलाया जा सकता कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात की वजह से अमेरिका ने मुश्किल हालात में इसी शुरुआती दौर में पाकिस्तान को कर्जे फराहम किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान शुरुआती दौर से काफ़ी बेहतर तरीके से उभर रहा था। इसके बावजूद आज की जनरेशन से अगर पूछा जाए तो वो पाकिस्तान की इस गलती को बहुत बड़ा ब्लंडर मानते हैं, जिसकी वजह से आज तक ये गलती पाकिस्तान को भुगतनी पड़ रही है। लेकिन दोस्तों इस दौरे के बाद लियाकत अली खान पाकिस्तान को तरक्की देने के सफ़र में काफ़ी गामज़न नज़र आ रहे थे, लेकिन इस दौरान कुछ और भी वाक़यात हुए। लियाकत अली खान जब अमेरिका गए, एक गरीब मुल्क का गयूर वज़ीर आज़म, तो उसने हर मकाम पे अमेरिकन कांग्रेस में, प्रेस क्लब में जो गुफ्तगू हुई, जहाँ जहाँ भी उसने तकरीरें की, गुफ्तगू की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो उसने ये बात कही कि इस वक्त दुनिया में 2 कैंप हैं, दुनिया बटी हुई है, कैपिटलिस्ट कैंप और कम्युनिस्ट कैंप। पाकिस्तान इन 2 में से किसी एक का भी कैंप फॉलोअर नहीं है। हमारा अपना तीसरा रास्ता है और वो रास्ता है इस्लामिक सोशलिज्म। ये मैं नहीं कहूँगा कि अमेरिका के जानबूझ के या बेवकूफ़ी में या बदनीयती में लियाकत अली खान अमेरिका की ऑर्बिट में ले गए। हमारा रुझान ही उस तरह था। वो अंग्रेजी बोलते थे, हम भी अंग्रेज़ों के गुलाम, तो हमें वो भी ज़्यादा सूट करता था। उनके पास पैसा फेंकने के लिए बहुत था। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? लियाकत अली खान की हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश किस जनरल ने की? फैज अहमद फैज को क्यों पकड़ा गया? जिन लोगों ने ये साजिश की थी उनको किस तरह पकड़ा गया? क्या उन्हें सजाएं भी मिली? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की अगली किस्त में। इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि द हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने और भी वीडियोस के लिंक्स दे रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।